السلام ایس اے فاروقی صاحب وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک تو کالر اور لیں گے اس کے بعد اسٹریم اینڈ کریں گے. جی بھائی میرا سوال قبر اور روح کے متعلق ہے, آپ انٹرٹین کریں گے؟ قبر اور روح چلے پوچھ لیں. مفتی صاحب کچھ عوام میں یہ چیزیں رائج ہیں جو ہم سنتے ہوئے ہیں, جیسے کہ مرنے کے بعد جو ہے روح وہ قبر میں نہیں ہوتی, علیین یا ارواح کچھ بولتے ہیں اس میں وہاں چلی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس باڈی کو پرزرو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم باڈی کو پرزرو کریں قبرستان کے اندر. پھر ہم سنتے ہیں کہ مردوں کو سنا نہیں سکتے. پھر ہم سنتے ہیں کہ قبر پہ جایا کرو, سلام کیا کرو, الگ سے ایک سلام بھی ہے, السلام علیکم یا اہل القبور. پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مردے قبر کے مردے آہٹ کو بھی سنتے ہیں آپ کے آنے کا. تو تھوڑا کنٹرڈکشن سا لگتا ہے ان ساری چیزوں. کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اس میں. اب مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ کو سننے کے اوپر مسئلہ ہوا نا کہ یعنی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں. تو دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل میں آیت نمبر 80, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اچھا جی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے, آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, آپ جو بہرے ہیں ان کو اپنی دعا کیسے سنا سکتے ہیں. ایک آیت تو یہ ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کو میں ایک اور دوسری آیت سناتا ہوں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یستوی, یہ ہے سورہ فاطر کی, وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سننے کے قابل بنا دے گا, اللہ سنوائے گا. آپ قبروں میں جو ہیں ان کو سنوا نہیں سکتے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ ایک انسان مان لیجئے آپ قبرستان گئے, قبرستان میں قبر پہ بیٹھ کر آپ نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی کسی مردے کو کہ آج اصل میں صبح جو ہے چائے نہیں ملی, اس کے بعد میری میٹنگ تھی, اور آپ مثلا کسی مردے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سوچ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں میری سن رہا ہوگا. تو وہ نہیں سن رہا ہے چونکہ آپ سنوانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وما انت بمسمع من فی القبور. لیکن آپ قبرستان میں گئے, آپ نے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور, ایک قبر والوں تم پر سلامتی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم یہ دعا دیتے ہیں تو مردے سنتے ہیں, یعنی یہ اللہ سنواتا ہے. تو جو چیز اللہ سنوائے گا مردے سنیں گے, جو آپ سنوانا چاہیں گے وہ نہیں سنیں گے. یہ اب کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جی مجھے سر ایک چھوٹا سا سوال ابھی بھائی نے کیا تو مجھے وہ سوال یاد آ گیا, میرے ذہن میں تھا کہ یہ ہمیشہ والا جو سین ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ کی ہے. مجھے صاحب یہ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کو بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے. تو جب ہم جس ٹائم اسپیس میں ہمیشہ کی بات کر رہے ہیں, تو جب یہ ٹائم ہی ختم, یہ اسپیس ہی ختم, تو یہ اس کا ہمیشہ بھی ختم. ٹائم فنا ہو جائے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہیں مخلوق فنا نہیں ہوگی. ہاں ٹیمپریری فنا ہوگا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا. مثال کے طور پر انسان ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوگا, ٹیمپریری فنا ہوگا, لیکن ہمیشہ سے ہے نہیں. ٹائم ہمیشہ سے نہیں ہے. ایک وقت تھا, اس کو ہمارے پاس لینگویج بھی نہیں ہے دراصل اس چیز کو بیان کرنے کے لیے, یعنی ایک دور تھا, دور بھی ٹائم ہی ہے جب ٹائم نہیں تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ خود اب ایک فیلیشیس اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن ہمارے پاس چونکہ ویسی لینگویج نہیں تو ہم کیا کریں. تو ٹائم کا آغاز ہوا, لیکن اب ایک مرتبہ ایک چیز کا آغاز اگر ہو جائے, جیسے روح کا آغاز ہوا, لیکن روح کبھی مرے گی نہیں, ٹیمپریری اس کے اوپر فنا آئے گا, اور اس کے بعد قیامت کے دن اس کو دوبارہ جسم ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو ٹائم بھی اسی طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, لیکن ہمیشہ سے ہے نہیں. بہت شکریہ. اچھا حضرت, یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات ہے, انہوں نے بھائی نے قبر کے حوالے سے سوال کیا, السلام علیکم یا اہل القبور. ہم لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی جو چیز ملے نا ہمیں, ہم بس وہ لے لیں. اس طرح وہ قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو ایک بندہ تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو کہتا بھائی قرآن کے اندر آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. تو ہمارا بھی یہ معاملہ بن گیا, السلام علیکم یا اہل القبور پہ رک جاتے ہیں, جا کے یہ نہیں پڑھتے کہ آگے لکھا ہوا ہے انتم سلفنا ونحن بالاخر, کہ بھائی تم پہلے چلے گا بعد میں ہمارا, یہ والا پارٹ. صحیح. اچھا جی,